الا سن لو قیامت تک آنے والوں، ان بے شک اولیاء اللہ، جو میرے دوست میرے اولیاء ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ اس کے رسول نے منع نہیں فرمایا، کوئی بھی اسے ناجائز نہیں کہہ سکتا، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اب جس وقت ہم اللہ کے مقبول پیارے اور نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں تو اس کو دیکھا جائے گا کہ جو ہم ولی کا ذکر کرتے ہیں تو کیا اس کی اصل قرآن میں موجود ہے؟ یہ چیز ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے بڑی قابل ذکر ہوتی ہے کہ ہم جب اولیاء کا ذکر کرتے ہیں، ان کی سیرت کی بات کرتے ہیں، تو بھئی کیا یہ کوئی ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا یہ کسی فلسفی اور کسی دنیا دار یا غیر مسلم کی کوئی جڑی ہوئی بات ہے، یا اللہ کا قرآن اس طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ تو جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کا سہارا لیتے ہیں تو قرآن مجید میں 1 نہیں 2 نہیں 10 20 نہیں درجنوں ایسی آیات ہیں جن کے اندر اللہ نے اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب قرآن مجید جب ہم نے پڑھا، اس کو دیکھا، اس پہ غور کیا، تو ہمارے اوپر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا ذکر کرنا اور کسی ولی کا ذکر کرنا، مسجد میں ہو، منبر پر ہو، گھر میں ہو، رحمت کا باعث ہوتا ہے۔ پھر قرآن نے جب کسی ولی کا ذکر کیا تو تعریف کے ساتھ کیا۔ یہ بھی ایک سوال ہے جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ بھئی جب ہم کسی ولی کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے کی، تو کیا اس کی تعریف جائز ہے؟ دیکھیں، ایک لفظ ہے عرس، ایک ہے 11ویں۔ جس طرح میں اور آپ اپنے والد اور والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کسی مسجد مدرسے میں پیسے دیں، یا کسی عالم یا طالب علم بیوہ کو دیں، یا ان کے کل 40ویں پہ لنگر پکا کے لوگوں کو کھائیں، اور اس کا نام ہے کل کی دعا، ختم شریف کہہ دیں، نیاز شریف دیہاتوں میں لوگ کہتے ہیں، اسی طرح دوسرے لفظوں میں اس کا نام 11ویں ہے، میلاد ہے۔ مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اور اس کامل ولی کی روح کو ایصال ثواب کرنا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ نام بدل گیا، جیسے جمشید قریشی صاحب کو آپ کیا کہتے ہیں اس کو، کہ جب صبح اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں بریک فاسٹ ہے، ایسے ہی ہے نا، بریک فاسٹ کہا جاتا ہے انگلش میں سے۔ دن کے کھانے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ لنچ، ایسا ہی ہے محترم، اور رات کو ڈنر۔ اب یہ اس پہ اب توجہ دیں، صبح کا کیا ہو گیا؟ بریک فاسٹ، دن کا لنچ، رات کا ڈنر۔ نکالا کس نے؟ نوجوانوں نے، آپ نے، انگریز نے، کسی کو اس پہ اعتراض نہیں، لیکن جب اس کی جڑ میں گئے تو چیز ایک ہی ہے بھائی، بس جو اللہ نے غذا پیدا کی ہے اسے کھانا ہے۔ وہ فجر کے بعد کھانے تو ناشتہ بن جائے گی، دن کو کھائیں تو دوپہر کا کھانا ہے، رات کو کھائیں تو رات کا کھانا ہے۔ اور جب انگلش میں آپ نے اس کے مختلف نام رکھ دیے، کسی مولوی کسی فرقے کو اعتراض نہیں۔ اسی طرح عرس کہتے جی میر علی شاہ صاحب کا عرس ہے، تو کیا وہاں جا کے کوئی میر علی شاہ صاحب کی عرس پہ کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، نعتیں ہوتی ہیں، بیان ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، اور لوگوں میں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں؟ تو ان میں سے کوئی چیز آپ کو شریعت سے باہر نظر آ رہی ہے؟ نہیں۔ لیکن جہاں خرافات وہ ہم خود کہتے ہیں، ڈول ڈمکے، گانے، باجے، رقص، بنجڑ، یہ تو ہر جگہ ناجائز ہے۔
لوگ اس سے ان لوگوں کی طرف جاتے ہیں جو جاہل لوگ کہیں بے شعوری میں ایسا کرتے ہیں. ہم تو نہ پڑھے لکھے لوگ ایسے کرتے، ہمارا کوئی عالم اس کی اجازت نہیں دیتا. شادی ہر مسلک فرقے کے لوگ کرتے ہیں، اور ہر مسلک فرقے میں ایسے لوگ ہیں جو شادی کے موقع پر ڈھول والے بھی بلاتے ہیں، باجے والے بھی، اور ڈانس والے بھی بلاتے ہیں. وہاں پہ بھی لوگوں کو اتنا اعتراض نہیں یاد آتا. تو بھئی وہ چیز غلط ہے. شادی سنت ہے میرے نبی علیہ السلام کی، عبادت ہے، اس پہ وہ جو عمل ہو رہا ہے وہ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے. اس لیے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ولی کا ذکر عرس کر کے کوئی کرے، جمعہ کے خطبہ میں ہو، عام تقریر میں ہو، لوگوں کو بتایا جائے کہ اولیاء کی شان یہ ہے، مقام یہ ہے، اس میں کوئی ناجائز بات نہیں. اور آپ اپنے والدین، دادا دادی، بیوی، بچوں میں سے کوئی دنیا سے مر گیا، چلا گیا، اس کے لیے دعا کرواتے ہیں، احسان ثواب کرتے ہیں، کسی ولی کے لیے کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بالکل قرآن و سنت کے بالکل مطابق ہے. 11ویں شریف لوگ کہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ عنہ یہ ولیوں کے امام ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کیا کرتے تھے؟ اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خوب احسان ثواب کرتے، قرآن پڑھتے، ذکر اذکار کرتے، نوافل پڑھتے، اور کھانا لوگوں میں تقسیم کرتے. وہ ہر مہینے کی 4 تاریخ کو اور سالانہ 11ویں تاریخ کو اس مہینے اسلامی جو مہینہ اس کی یہ آپ کرتے حضور علیہ السلام کے لیے اور انبیاء اور اپنے اجداد کے لیے کرتے. آپ کا وہ عمل اتنا مقبول ہوا کہ آپ کے پردہ کرنے کے بعد لوگوں نے اس 11ویں تاریخ کو غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے احسان ثواب کے لیے بھی وہ کام شروع کر دیا. کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی استغفار کر رہا ہے، اور کوئی کھانا پکا کر لوگوں کو ان کے احسان ثواب کے لیے کھلا رہا ہے. بھئی آپ بتائیں دنیا میں ایسا کون مسلمان ہے جو ان میں سے کسی عمل کو یہ کہے کہ یہ شریعت سے باہر ہے؟ سارے پسندیدہ اعمال ہیں. اسی طرح آپ کو میں اس چیز سے ہٹ کر ایک اور فکر کی طرف لے کے جاؤں. آپ نے دیکھا ہوگا مختلف مسالک اور فرقوں میں کچھ لوگ ہمارے جرنیل فوجی اور کچھ ایسے دھڑے ہیں، ان میں سے لوگ شہید ہو جاتے ہیں، وہ ان کی برسی بناتے کیا نہیں. اور کچھ فرقے ایسے جو اپنے بڑے بڑے علماء کے دن بناتے ہیں، اپنے مدرسوں میں بناتے ہیں، آج بھی بنا رہے ہیں، وہ کسی مسئلہ کے ہو بناتے ہیں. وہاں کھانا کھلایا جاتا ہے، تقریریں ہوتی ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے. تو اسی طرح کسی بھی شخص ولی یا نبی کے لیے، اپنے فوت شدہ کے لیے یا سب کے لیے جمع کر کے کسی چیز کا احسان ثواب کرنا، ان کو ثواب پہنچانا اللہ کی رضا کے لیے بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور حضور کے دور اور دور صحابہ سے بھی ثابت ہے. اب اسی طرح غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سمجھیے بات، آپ ولیوں کے امام ہیں، اور اس مہینے میں چونکہ 10واں دن تھا ربیع الثانی کی 10 اسلامی تاریخ کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا سے آپ نے پردہ کیا. رات کون سی تھی؟ 11ویں، دن 10واں. تو غوث اعظم عبد القادر جیلانی ولیوں کے امام بغداد شریف میں آپ نے وفات پائی، وصال فرمایا. تو جب 11ویں رات کو دنیا سے پردہ کیا، ان کے احسان ثواب کے لیے لوگ 11ویں شریف کی محفل منعقد کرتے ہیں. تو آپ اس محفل میں جا کر دیکھیے تو صحیح بھائی کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے قرآن پاک، اگر وہ ختم شریف پڑھا جائے اس میں بھی توبہ کی جاتی ہے، اللہ کے نام پکارے جاتے ہیں، درود شریف پڑھا جاتا ہے. اور اگر کسی ولی کا ذکر کیا جائے، وہ میں قرآن پڑھ کے بتا دیا کہ بالکل قرآن اللہ کے ولیوں کا ذکر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح پھر ان ولیوں کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، پھر بیانات ہوتے ہیں، نعتیں ہوتی ہیں، آخر پہ دعا ہوتی ہے. پھر لوگوں میں اس ولی کے احسان ثواب کے لیے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے. اسے 11ویں شریف کہا جاتا ہے کہ غوث پاک کی 11ویں کی محفل ہے.
اور اس میں وہ محفل کروانے والا گالیہ مسجد میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا ثواب صرف عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچے، وہ کہتا ہے یا اللہ جتنے آدم سے لے کر قیامت تک آئیں گے، چلے گئے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور بالخصوص ولیوں کے امام غوث اعظم عبد القادر جیلانی کو اس کا ثواب پہنچا، یہ چیز ہے۔ اور پھر اولیاء جب دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ یہ قبروں میں رہ کر اپنی روح کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں میرے تمہارے لیے سفارش کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بولو سارے، سفارش کرتے ہیں۔ اگر یہ کنسپٹ لے لیا جائے کہ مرنے کے بعد جب کوئی قبر میں جاتا ہے اس کا رشتہ دنیا والوں سے کٹ جاتا ہے، اگر کنسپٹ یہ ہو تو پھر ہمارے آقا علیہ السلام کبھی بھی مجھے آپ کو یہ تعلیم نہ دیتے کہ جب تم قبرستان کے قریب سے گزرو تو یہ کہو السلام علیکم یا اہل القبور، جی اے قبر والو تمہیں سلام ہو۔ قبرستان میں ان کو سلام کیا جاتا ہے، اور اگر قبر میں کوئی سنتا نہیں یا مر کے مٹی میں مل گیا اور اس کا کوئی وجود ہی نہیں تو سرکار یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر قبروں پر خود جاتے اور وہاں ممبر بچھا کے خطاب فرمایا کرتے۔ نہیں ٹلے بولو مت کوئی سن تو جگانا پیسی تو تسی جا کے سو، ورنہ اس طرح ہم سوئے ہوئے ہیں۔ اس لیے پھر ہم غوث اعظم عبد القادر جیلانی ولیوں کے امام کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ ابتدائی باتیں جو آپ آئے ہوئے تھے شروع میں آپ نے سمجھی ہیں تو آگے آپ کے لیے بات سمجھنا آسان ہوگی، ورنہ جو آدھے میں آئے تو ان کو جو مزید آدھے میں آئیں ان کے لیے اور مشکل ہوگی بات۔ یہ کنسپٹ کلیئر ہو گیا نا؟ قرآن سے ولی کو ایصال ثواب کرنا، ولی کا ذکر کرنا، ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی محفل اس کا کوئی بھی نام رکھنے کے بالکل جائز ہے، 11ویں رکھ لیں، عرس رکھ لیں، میلاد رکھ لیں۔ ہاں ایک بات ہے کہ اس عرس میں، اس میلاد کی محفل میں، 11ویں کی محفل میں، قل کی دعا میں، 40ویں میں کوئی غیر شرعی کام نہ کیا جائے۔ اگر کوئی کہے جی میرے فلاں پیر کا عرس ہے، ابا امی کا 30واں 40واں ہے، اور بلا کے لوگوں کو تو ہم بھنگڑا ڈالیں، ڈھول مارے، باجے گانے اور ڈانس کروائے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، میں سمجھا رہا ہوں، آپ مجھے اسے کوئی جائز کہے گا؟ بولے سارے نہیں جائز کہے گا۔ اور جب وہ وہاں تلاوت ہوگی، نعتیں ہوں گی، درود شریف پڑھا جائے گا، ایک عالم آئے گا، خطیب و دین کی تبلیغ کرے گا، پھر دعا ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے گی، پھر مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلایا جائے گا اللہ کی رضا کے لیے اور غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ ایصال ثواب صرف غوث پاک نے کل نبی اور انبیاء اور اولیاء اور کل مومنین کو پہنچایا کرتا ہے، اپنے فوت شدگان کو پہنچایا۔ اور میرے غوث اعظم ولیوں کے امام عبد القادر جیلانی پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں میں نے پوری زندگی جو سیکھا تو میں نے یہ پایا کہ سب سے محبوب ترین عمل لوگوں کو کھانا کھلانا۔ اونچی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل کوئی پابندی نہیں۔ تو غوث پاک ولیوں کے امام ہیں، مادرزاد ولی ہیں، اس لیے آپ کی تعریف کرنا، آپ کی منقبت پڑھنا، اس پہ بڑا بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ غوث پاک کی منقبت کیوں پڑھتے ہو؟ تعریف اللہ رسول کی ہونی چاہیے۔ اور میرے بھائی اللہ رسول کی تعریف ہونی چاہیے، اللہ رسول نے ہی تو ان ولیوں کی تعریف فرمائی ہے۔ یہ دیکھیں نا میرے سامنے قرآن مجید ہے، آپ سن رہے ہیں سارے، پارہ نمبر 11 ہے، کتنا ہے؟ ٹھیک ہے جڑے بول رہے ہو تسی بول رہے ہو، باقی جڑے چپ ہیں تو کوئی گل نہیں، کوئی شاید کدھر اور بولن، زبان سنبھال کے نہ رکھی ہوئی۔ پارہ نمبر 11 سورہ یونس، سورہ نادے سو کا ثواب بھی مل سی ہے، سورہ یونس پارہ نمبر 11۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرمانے لگا آگے، یہ بھی سنے، پہلے میں سنا دوں۔ یہاں پر میرا پروردگار عالم نماز کا حکم نہیں دے رہا، اس آیت میں میرا اللہ حج کا حکم نہیں دے رہا،
اس آیت میں میرا اللہ زکوٰۃ کا حکم نہیں دے رہا، اس آیت میں میرا رب ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہیں دے رہا۔ یہ سارے احکام حکم میرے رب نے دیے، لیکن جو آیت میں تلاوت کرنے لگا ہوں پارہ نمبر 11 سورہ یونس سے، یہ قرآن کی وہ آیت ہے جس میں میرا تمہارا پروردگار عالم اپنے ولیوں کی شان بیان فرما رہا ہے۔ اور اگر میں ولی کی شان بیان کروں، سن رہے ہیں سارے، اگر میں ولی کی شان بیان کروں تو یہاں سے آپ سارے ایک راستہ رکھ دیں تاکہ باہر سے آنے والے لوگوں کو آسانی رہے۔ اور جو آپ بیٹھے ہو نا، جہاں کو آئے تو کوئی بیٹھے اسے پیار سے کہنا ہے کہ گلی بند ہے، کانوں میں کہہ دیں کہ بھئی یہ رستہ ہے، لوگ سمجھ جائیں گے۔ توجہ میری طرف رکھیں سارے، بہت عام موضوع ہے، دیکھیں میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں، اگر آپ نے توجہ سے یہ بیان سن لیا انشاءاللہ بڑا فائدہ پائیں گے آپ۔ سبحان اللہ اونچی آواز سے۔ اصل پتہ ہے کہ کوئی بندہ پریشان ہوتا ہے، کسی کی صحت بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی، ہوتا ہے نا کوئی مختلف پریشانی ہوتے ہیں، جب وہ خوش ہو کے سبحان اللہ کہتے ہیں ان کی توجہ بھی ادھر ہو جاتی ہے، ماحول گرم ہو جاتا ہے، اللہ کے انوار کی بارشیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بڑے بزرگ جڑے تسی بیٹھے ہو، تسی بھی کہہ سکتے ہو جڑی 30-40 سال نے جوان ہے بچے آخر تسی بالکل جوانیاں اس سے بستے یا اللہ دا ذکر کرو یا رسول دا یا اللہ دے پیارے ولیاں دا ذکر کرو۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میرا پروردگار عالم اس آیت میں اپنے ولیوں کی شان بیان کر رہا ہے۔ اگر میں ولی کی شان بیان کروں، کوئی مجھ پہ اعتراض کرے تو اسے یہ بھی تو سوچنا چاہیے بھائی ولی کی شان تو میرا رب خود بیان فرما رہا ہے۔ اور یہ قرآن نہ سمجھنے کی وجہ سے آج امت میں انتشار پھیلا ہوا ہے۔ بھائی گورڑا شریف کیوں جاتے ہو، عرس میں جا کے کیا کرتے ہو؟ اور بھائی ہم تمہارے نانا دادا کی جائیداد لینے تو نہیں جا رہے، اللہ کے ولی کا ذکر سننے سنانے جا رہے ہیں، اللہ کے ولی کے مزار پہ فیض لینے جا رہے جی۔ اور جب ولی علامہ فیضان جلانی صاحب بیٹھے، قاری منیر سلطانی صاحب، علماء ہماری مجلس میں فاض بیٹھے، علماء پڑھے لکھے بیٹھے، کوئی دنیا کا کوئی بھی فرقہ مسلک رکھنے والا عالم قرآن سامنے رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب ولی زندہ ولی ہے تو مرنے کے بعد اللہ اس کی ولایت کو چھین لیتا ہے، نہ بلکہ صوفیاء علماء فرماتے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ توجہ ہے سب کی؟ ادھر سے لوگ آئیں گے، آپ نے ان کو نہیں دیکھنا، آپ نے مجھے دیکھنا ہے، میں بیان کر رہا ہوں، توجہ میں دیکھ رہا ہوں سب کو کون کون توجہ سے سن رہا ہے۔ اس لیے کہ جب ولی دنیا میں مقام ولایت پہ فائز ہوا، ایسا ہو سکتا ہے کوئی ایسا مقام آئے شیطان اس کو ورغلا کے مقام ولایت، مقام وصیت و قطبیت سے نیچے لے آئے، لیکن جب وہ ولایت سنبھال کے قبر میں چلا گیا اب شیطان کا کوئی خطرہ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ولایت کا تاج اس کے سر پہ سجا ہوا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ سرکار ہو سے اعظم نظر کرم خدا را، سرکار ہو سے اعظم نظر کرم خدا، کبھی پاسے آلے ذرا اونچا بولو اللہ سب کے جواب دوڑے زوگ تو سرکار ہو سے اعظم نظر کرم خدا را، میرے
امام الانبیاء کے غلام ہو، اس لیے ہم ولیوں کو مانتے ہیں چونکہ ان ولیوں کی تعریف میرے رب نے بھی فرمائی ہے، میرے نبی نے بھی خود فرمائی ہے۔ جی تو کیا جن کی تعریف میں قرآن بول رہا ہے، میرا رحمان بول رہا ہے، تو پھر جو مومن ہوگا وہ آپ کو منع نہیں کرے گا کہ ولی کا ذکر نہ کرو، وہ کہے گا جب رب کرتا ہے، قرآن کرتا ہے، تو پھر ہم بندے ہو کر بھی کریں گے۔ اللہ نے کس شان سے کیا، آپ یہ دیکھیں، اللہ یہ کہہ دیتا نا، ڈائریکٹ یہ کہہ دیتا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ بات پھر بھی ٹھیک تھی، لیکن اللہ نے پہلے دو الفاظ لگائے، خبردار کیا، اور پورے قرآن میں صرف چند گنے ہوئے مقام ہیں، کتنے کے دو چار مقام جہاں اللہ نے ادا لے کے خبردار کیا ہے۔ نماز فرض کی نماز کا حکم دیا تو خبردار نہیں کیا، لیکن یہاں میرے اللہ سن لو، خبردار ہو جاؤ، ان بے شک، لیکن اللہ کا کلام تو ویسے ہی بغیر شک کے ہے، بے عیب ہے، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے اللہ اپنے ولیوں کی جب بات کرنے لگا تو پہلے الفاظ کیسے لگا رہا ہے، اللہ سن لو قیامت تک آنے والو، ان بے شک اولیاء اللہ، جو میرے دوست میرے اولیاء ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم، نہ کچھ خوف نہ کچھ غم، بولو نہ کچھ خوف نہ کچھ غم، کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اندر سے دنیا کے اور دنیا داروں کے سارے خوف نکال دیے، دنیا اور دنیا کے مال کے غم نکال دیے، اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور غم کو پال لیا ہے، اس لیے یہ دنیا سے بے نیاز ہو گئے، اب انہیں کسی شے کا خوف نہیں ہے، اگر یہ ڈرتے ہیں تو اپنے اللہ سے، محبت کرتے ہیں تو اپنے اللہ سے، اور اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرتے ہیں تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے۔ سرکار غوث اعظم مجمع وڈا وال کاٹے، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، بولو سرکار غوث اعظم ایک نوجوان ولیوں کے امام۔ اچھا یہاں ایک بات پہلے سن لیں، ہمارے اس محلے میں بھی بعض لوگ محفل کر کے 11ویں شریف اپنے گھر میں بناتے ہیں، اور بعض ایسی خواتین لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ جو مطلب اتنا بڑا تشہیر نہیں کر سکتے، حالات جیسے وہ اپنے اپنے طور پر وہ 11ویں کی محفل ضرور منعقد کرتے ہیں، یعنی مراد کیا ہے کہ وہ چاہے سیمی آدھا کلو پکا لیں، حلوہ پکا لیں، کھانا یا نقد ہی کھانا نہ بھی بنائے، نقد کوئی 100-200 کسی سید کو، عالم کو، حافظ کو، کسی غریب بیوہ یتیم مقروض کو دے دے، 1000 2000 5000 دے دے، یوں 11ویں شریف بنانے کے اس کا ثواب ولیوں کے امام عبد القادر جیلانی کو پہنچے، جیسے سیاستہ کی روایات میں صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کے لیے ایسے کام کیے ہیں، تو ان پر اللہ کا کتنا کرم ہے، اور والی بغداد ولیوں کے امام کی ان پر نظر کتنی ہوتی ہے، اللہ اس سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے ذرا چند کی یہ جو میں روایت پیش کرنے لگا ہوں، اور غوث پاک عبد القادر جیلانی جو سید ہیں اور ولیوں کے امام ہیں اور قیامت تک آنے والے اولیاء کے امام ہیں، جو ان سے محبت کرتا رہے گا اللہ اس سے کتنا راضی رہے گا۔ ایک نوجوان رنجیدہ اور غمگین ہو کے حاضر ہوا، بارگاہ غوثیت میں آ کے عرض کرتا ہے، ولیوں کے امام سیدی عبد القادر جیلانی، میں نے خواب دیکھا اور خواب کے اندر میں نے عجیب منظر دیکھا کہ میرا
میرا والد خواب میں مجھے ملا، ملاقات خواب کے عالم میں ہوئی، اور میرے والد نے مجھے کہا میرے بیٹا میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں، مجھے قبر میں عذاب ہو رہا ہے، تم ولیوں کے امام غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ دیکھیں نا، باپ جو ہے وہ ولیوں کے امام غوث اعظم عبد القادر جیلانی سے محبت کرنے والا ہے۔ کوئی اعمال ایسے ہو گئے، سستی ہو گئی، ولیوں کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے۔ کسی کو اس میں کوئی مزید کوئی شک شبہ ہونا مجھے تنہائی میں بھی مل سکتا ہے، الحمدللہ پوری تشفی پوری دوائی دیں گے، شفا کی بھی گارنٹی ہے، دوائی کی بھی گارنٹی ہے۔ ولیوں کے بارے میں کسی کے ذہن میں کوئی اعتراض کوئی چیز، انشاءاللہ آپ آخر تک سنیں گے تو دوائی پوری جب مکمل ہوگی تو انشاءاللہ سارے اثرات دکھائے گی اپنے انشاءاللہ۔ اب نوجوان آیا کدھر؟ غوث پاک کے دربار میں، ولیوں کے امام ہیں بھائی۔ اچھا یہاں ایک بات میں 2-3 جملے ایڈ کروں گا جوانوں کو سمجھانے کے لیے۔ بھائی بندہ پھنس جائے مشکل میں، محلے کے کونسلر کے پاس چلا جائے، MNA MPA کے پاس چلا جائے، چودھری نمبردار صاحب کے پاس چلا جائے، یہاں نہ بدعت ہے نہ شرک ہے، تو ولی کے دربار میں چلا جائے پھر کیسے ناجائز ہو جاتا ہے؟ دنیا دار کے در پہ جانا ناجائز نہیں ہے تو ولی کے در پہ جانا کیسے جانا؟ دار سے سبحان اللہ اونچا کہنا، ایک کام نہ کرو ٹلے جاتے سبحان اللہ دے، جو بولتے ہو تو سارا مجمع بول کے کہے سبحان اللہ، چلے نبی پاک کے غلام آئے بیٹھے۔ وہ نوجوان بھی آیا، ولیوں کے امام حضور سیدی میرے مرشد پاک غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں۔ الحمدللہ میرا سلسلہ بیعت بھی حضور غوث پاک سے جا کے ملتا ہے، الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے، بہت بڑا فخر ہے۔ اور میرے دادا مرشد ضیاء الدین مدری سے ہوتے ہوئے میرے پردادا مرشد امام احمد رضا قادری، تسی ڈلے بولو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو کوئی نہیں، اسی انجی تقریر کر لینے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ نوجوان آیا سید الاولیاء امام اعظم، آئے آئے امام الائمہ، قیامت تک آنے والے ولیوں کے علماء کے امام میرے غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آگے عرض کرتا ہے، ولیوں کے امام والی بغداد، آج خواب میں میرا اپنے والد سے مجھے ملاقات کا شرف نصیب ہوا، اور عالم خواب میں میرے والد نے مجھے کہا اے میرے بیٹا میں عذاب قبر میں مبتلا ہوں، جاؤ عبد القادر جیلانی کے دربار میں، آپ سے جا کے عرض کرو کہ میرا والد عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ خواب میں آ کے اس نے مجھے یہ بتایا ہے، اور عبد القادر جیلانی ولیوں کے امام سے عرض کرنا میرے والد نے یہ کہا ہے کہ میرے لیے دعائے مغفرت فرما دے۔ اب یہ کہہ کر وہ نوجوان نا بیٹھ گیا، اور ولیوں کے امام میرے آقا حضور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوجوان یہ تو بتا کیا تیرا والد کبھی میرے مدرسہ کے قریب سے گزرا ہے؟ توجہ کرنا، یہ نہیں پوچھا کہ مجھ سے ملا ہے، کہا تیرا والد میرا بغداد جو مدرسہ نظامیہ ہے، اور یہ وہ پیر ہے جس نے مدرسے بنائے، 50 90 یا 91 سال زندگی پائی، 50 سال علم دین حاصل کی، علماء کے امام بنے، مدرسہ بنایا، دین کی تبلیغ کی۔ صرف تعویذ نیازوں کا مسئلے سے کوئی پیر کامل نہیں بنتا، پیر کامل وہ ہوتا ہے جو دین اسلام کی تبلیغ کیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں یہ عبد القادر جیلانی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تیرا باپ میرے مدرسے کے قریب سے کبھی گزرا ہے؟ بیٹے کو پتا تھا، کئی بار والد کے ساتھ آتا جاتا تھا، بول کے کہتا ہاں اے ولیوں کے امام میرا باپ تمہارے مدرسے کے قریب سے گزرا ہے۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے، اچھی طرح یاد ہے۔ سنیے غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، وہ نوجوان یہ کہہ کے چلا گیا۔ دوسری رات آئی، عالم خواب میں باپ ملا، اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کے باپ کا چہرہ تر و تازہ ہے، خوشی سے جھوم رہا ہے، چہرے پہ مسکراہٹ نہ چل رہی ہے، اور دیکھا کہ اس کے والد نے سبز حلہ یعنی سبز رنگ کا لباس زیب تر کیے ہوئے ہیں، اور کہتا ہے میرے بیٹا
اللہ نے عذاب اٹھا لیا ہے۔ جب یہ فرمایا وہ سیاست کی بارگاہ میں دوڑتا ہوا وہ نوجوان پہنچا، کہتا ہے ولیوں کے امام عبد القادر جیلانی، میرے باپ کی قبر فراخ ہو گئی ہے، وہ جو قبر میں عذاب ہو رہا تھا اللہ نے وہ عذاب اٹھا لیا ہے۔ میرے تمہارے آقا مولا ولیوں کے امام غوث اعظم عبد القادر جیلانی فرمانے لگے، او میرے نوجوان غمگین ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے میری دعا کی برکت سے تیرے والد کو جنت بھی دے دی ہے اور سبز حلہ بھی پہنا دیا ہے، اور تجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے جو مجھے مل نہیں سکا، میری مجلس نہیں کر سکا، لیکن ایک بار بھی میرے مدرسے کے قریب سے گزر گیا اللہ اس کے عذاب میں کمی فرما دے گا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم آج اگر کوئی بندہ کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، حج کرتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، لیکن عبد القادر جیلانی کو ولی نہیں مانتا، وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، چونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہے، مقام ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اور اللہ جب قرآن میں انہیں منوا رہا ہے، جب اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، پھر میں اور آپ بھی تعریف میں بولے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث سبحان اللہ فرماتے بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ قرآن کی کئی آیات اللہ نے ولیوں کے لیے نازل کی، ان کا مقام یہ ہے، ان کا مرتبہ یہ ہے۔ اب قرآن پڑھ کے ایک بندہ ولیوں کو نہ مانے، ان کی شان اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور میرے ولیوں کے امام غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی۔ طاعون کی بیماری بغداد میں پھیل گئی، سارے لوگ جمع ہوئے، آپ کو پتا طاعون کتنی بری بیماری ہے، ڈاکٹر حکیم طبیب بے بس، طاعون کی بیماری بڑھتی گئی، لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے۔ یہ یاد رکھے دور نبوت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جمع ہو کر نبی کی بارگاہ میں جاتے تھے دعا کے لیے، اور جب نبی پردہ کر جائے تو جو کوئی عالم ولی کامل عالم کو ولی کامل کہا جاتا ہے، لوگ پھر اس کی بارگاہ میں جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جمگٹھا اکٹھا ہوا سارا، لوگ قافلہ بنا کے بغداد شریف پہنچے، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں عرض کرتے، سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفریح الخاطر کے اندر روایت موجود، کہتے عبد القادر جیلانی طاعون کی بیماری پھیلی ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ مرتے جا رہے ہیں، کوئی دوائی کارآمد نہیں آ رہی، کوئی حکیم طبیب سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ میرے ولیوں کے امام عبد القادر جیلانی نے فرمایا، اور لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سارے میرے مدرسے کے قریب جو پانی کا کنواں ہے اس کنویں سے پانی پیتے جاؤ، اور میرے مدرسے کے قریب جو گھاس ہے وہ ہری گھاس کھاؤ، خدا تمہیں بیماری سے نجات دے گا۔ وہ لوگ بیان کرتے ہیں، ہم چلے گئے غوث اعظم عبد القادر جیلانی کے مدرسہ کے قریب جو آپ کا پانی کا کنواں تھا، اس کنویں سے پانی بھر بھر کے پیتے جاتے، آپ کے مدرسے کے گرد و نواح میں جو گھاس تھا وہ گھاس بھی ہم کھاتے جاتے۔ اللہ نے سب بیماروں کو شفا عطا کر دی، اور طاعون کی بیماری کو غوث اعظم کی دعا کی برکت سے جڑ سے ختم کر دیا۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، لے نہ بولو یار، سر
جس نے پوری زندگی دین کے علوم سیکھے اور پھر جب اپنی مسند پہ بیٹھے تو بڑے بڑے جھوٹوں کے اور قادیانیت کے چھکے چھڑا دی. آج تسی سارے مل کے کچھ سبحان اللہ. ولیوں کے امام غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی اولاد اور نسل سے سید بیٹا آپ کا مہر علی شاہ گولڑوی. اے پنڈی علیو خوشبخت آ تسی تے میں کہ ممتاز قادری بھی ساڑھے کو لے، بری امام بھی ساڑھے کو لے، تے تاجدار گولڑا بھی ساڑھے کو لے. دنیا دا نام ہے نا، میں دونوں آیتاں پڑھ کے سنی ہیں تے جھوم کے سبحان اللہ کیا تاجدار گولڑا فرماتے ہیں پڑھنے لگا درس نظامی سید پیر پڑھنے لگا، علم دین حاصل کرنے لگا. درجن و اساتذہ کے پاس گئے، علم دین حاصل کرنے لگے. جب آخری ڈگری کے قریب پہنچے، عالم کورس مکمل ہونے پہ آیا، فرماتے میرے دل میں خیال آیا. تاجدار گولڑا سید پیر مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال یہ آیا کہ مہر علی تو نے قرآن سیکھ لیا، سمجھ لیا، تفاسیر پڑھ لی، سنت حدیث کے علوم حاصل کر لیے. اب جب یہ عالم کورس مکمل ہو جائے گا، جب تعمیر مکمل ہو جائے گی تو پھر کسی حجرے میں کمرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں گے. فتنے پھیلے ہوئے ہیں زمانے میں، بس اپنے رب کو منائیں گے. کہتے ہیں میں یہ بات ذہن میں سوچ رہا تھا اور کہتے ہمارے استادوں کے پاس ایک بابا جی آیا کرتے تھے، سر پہ ٹوپی، سفید داڑھی، چہرہ نورانی، غوث اعظم کے دیوانے اور یا سیدوں سے پیار کرنے والے بزرگ. جیسے ہماری مجلس میں کئی بزرگ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں وہ بزرگ آئے اور ہمارے استاذوں کے پاس ان کا آنا جانا تھا. جی آنا جانا تھا، کوئی مسئلہ پوچھنا ہو مجلس میں جا کے بیٹھتے. اب تو مجلس چھوٹ گئی نا، علماء کی مجلس چھوڑ دی سب نے. تک انہیں پوری رات قوالی ہوئے تے ساڑا جوان جاگ دے، محفل نات ہوئے تے جاگ دے، تے کنجر تار شادیاں دے موقع ہوئے تے جوان جاگ دے. ٹائم سب کے پاس ہے، لیکن جہاں قرآن و سنت بیان ہوگا یا کوئی عالم کی مجلس ہوگی وہاں جانے سے کتراتے. ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ کی سیرت کی بھی چھوڑا اور ولیوں کی سیرت کو بھی چھوڑا. وہ بابا جی بزرگ، لیکن کہتے ہمارے استادوں کے پاس آنا جانا تھا. اسے پاک سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. کہتے آنا جانا تو ہمیں ان کی پہچان ہو گئی. میں مدرسے کے قریب سے کہیں گزر کے جا رہا تھا. سنیے ذرا توجہ کرنا. اے غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، اے ولیوں کے امام سے محبت کرنے والوں، میں اور آپ خالی نہیں، الحمدللہ. آخری بات ہے، توجہ سے سبحان اللہ. تاجدار گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ گولڑوی فرماتے ایک بار میں نے دیکھا، میں جا رہا تھا، وہ بابا جی بیٹھے ہوئے اور ہر سال وہ ایک دمبا پالا کرتے تھے. پیرانے پیر ولیوں کے امام غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی بڑی 11ویں کے اشارے ثواب کے لیے وہ دمبا وہ لینا پال کے رکھتے. سال کے بعد اسے ذبح کرتے، لوگوں میں کھانا کھلاتے، جو لنگر ہوتا، تلاوت قرآن، جو محفل ہوتی. تو اس طرح غوث پاک عبد القادر جیلانی کی بڑی 11ویں کے لیے وہ دمبا ان کے پاس موجود تھا. تاجدار گولڑا پیر سیدنا مہر علی شاہ گولڑوی فرماتے ہیں اے زمانے والوں، میں بابا جی کی طرف جا رہا ہوں اور اپنے دل میں یہ خیال لے کے جا رہا ہوں اب میری پڑھائی مکمل ہونے کو ہے. پڑھنے کے بعد میں کسی حجرے کمرے میں بیٹھ کے بس اللہ اللہ کروں گا، اپنے رب کو مناؤں گا. قرآن میں نے سیکھ لیا، فقہ میں نے سیکھ لی، حدیث میں نے سیکھ لی. تاجدار گولڑا فرماتے ہیں یہ خیالات صرف میرے ذہن میں تھے اور میں نے کسی اور شخص کو ان کا اظہار نہیں کیا ہوا تھا، نہ کسی بندے کو یہ بات بتائی ہوئی تھی. کہتے چلتے چلتے میں بابا جی کے قریب گیا اور میں نے دیکھا وہ بابا جی اس دمبے لینے کو کبھی اپنے کندھوں پہ بٹھاتے اور کبھی اپنے سینے پہ بٹھاتے، ہاتھ پھیرتے، پیار کرتے اور کہتے تو میرے محبوب کا لیلا ہے. ذرا لطف لو جملے کا، تو میرے محبوب کا دمبا ہے. کس کا؟ یعنی غوث اعظم کے اصالے ثواب کے لیے میں نے تجھے رکھا ہوا ہے. اب تجھے ذبح کر کے ان کے اصالے ثواب کے لیے 11ویں میں لوگوں میں تقسیم کر.
کرتے. میرے علی شاہ فرماتے میں نے جا کے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد بابا جی نے نظر اٹھائی, کہتے سید صاحب ایک تو پڑھائی مکمل کریں, اور دوسرا سید صاحب جو آپ سوچ رہے ہیں کہ میں پڑھنے کے بعد حجرے کمرے میں بیٹھ جاؤں گا, صرف اللہ اللہ کروں گا, ایسا نہ کرنا. خود پڑھنا, پڑھنے کے بعد مسجد پہ بیٹھنا, لوگوں کو بھی دین کی تبلیغ کرنا اور طلبہ کو بھی دین پڑھانا. سید تمہارے جد غوث اعظم تمہارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیا ہے, اے میرے سید بیٹے تو نے بھی وہ کرنا ہے. میرے علی شاہ فرماتے میں نے پوچھا بابا جی یہ میرے دل کی بات ہے, تمہیں کیسے پتہ لگی؟ فرمایا بیٹا جن پہ غوث اعظم کی نگاہ ہو اور جو ولیوں کے امام عبد القادر جیلانی سے محبت کرتے ہیں, اللہ ان پر کرم فرما دیا کرتا